70 साल तक अल्लाह की इबादत करने वाला, बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा इज्जत और एहतराम पाने वाला, ऐसा शख्स जिसके एहतराम में बादशाह वक्त भी अदब से पेश हुआ करते थे। ऐसा परहेजगार और मुत्तकी शख्स आखिर ज़ानी, कातिल और फिर काफिर होकर कैसे मरा, जानिए ये सब इस वीडियो में। वीडियो की तरफ जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल info@bq को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मुस्तक़बिल में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। औलाद आदम का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस जिसकी शर व वसवसों से दुनिया का कोई भी फर्द महफूज नहीं रह सकता, बड़े बड़े आबिदों और जाहिदों को राह रास्त से भटकाने वाला। इस वीडियो में हम एक ऐसे परहेजगार और मुत्तकी शख्स बरसीसा के बारे में जिक्र करेंगे जिसने 70 साल तक अल्लाह की इबादत की और अपनी पूरी उम्र इसी तरह गुजार दी। लेकिन शैतान ने इस मुत्तकी शख्स को इस तरह गुमराह किया कि ये शख्स ज़ानी, कातिल और फिर काफिर होकर मरा। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि अय्याम फितर से मुराद यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का ज़माना। इस ज़माने में एक राहिब जिसको बरसीसा कहा जाता था, 70 साल तक ये राहिब अपने इबादत खाने में अल्लाह की इबादत करता रहा, कभी एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। शैतान ने इस बरसीसा को गुमराह करने की हद्दुल वज़ा कोशिश की, लेकिन हर मर्तबा नाकाम रहा। आखिर एक दिन इसने अपने तमाम खबीस शैतानों को जमा किया और कहने लगा, मुझे कोई भी अब तक ऐसा न मिला जो बरसीसा को गुमराह कर सके। हाज़रीन में एक शैतान अबीस, जिसे गोरे शैतान के नाम से भी जाना जाता है, मौजूद था। ये शैतान वही था जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ लगा रहता था और जिब्राईल अलैहिस्सलाम की शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी सामने आया ताकि बरतरी के वही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में वसवसा पैदा कर सके। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसको धक्के देकर हिंदुस्तान के आखिरी हिस्से तक भगा दिया था। इस गोरे शैतान ने इब्लीस से कहा कि मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा और बरसीसा को न सिर्फ गुमराह बल्कि काफिर भी बनाऊंगा। चनाचा वो इस मजलिस से चला और राहिबों जैसा लिबास पहना, सर के बाल मूंड कर बरसीसा की इबादतगाह तक जा पहुंचा और नीचे खड़े होकर बरसीसा को आवाज दी। बरसीसा ने कोई जवाब न दिया। बरसीसा 10 दिन में सिर्फ एक ही दिन नमाज से फारिग और 10 ही दिन में सिर्फ एक दिन रोजे का नागा करता था। शैतान ने जब देखा कि बरसीसा ने इसे कोई जवाब नहीं दिया तो वह बरसीसा की इबादत गाह के सामने एक खुली जगह पर ही इबादत में मशगूल हो गया। इबादत से फारिग होकर जब बरसीसा ने अपनी इबादत खाने से झांक कर देखा तो अभी शैतान बेहतरीन राहिबाना हियत में नमाज पढ़ रहा। बरसीसा इस सूरत हाल देखकर दिल ही दिल में पशेमान हुआ कि इसकी आवाज का जवाब क्यों न दे सका। खैर फौरन ही बरसीसा ने अभी इसको मुखातिब करके कहा, आपने मुझे पुकारा था मगर मैं आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ, आपको मुझसे क्या काम है? गोरा शैतान ने कहा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ ताकि आपके साथ मिलकर इबादत करूँ और आपके इल्म अमल से बहरे अंदोज हूँ और हम दोनों इबादत में लग जाएं। आप मेरे लिए दुआ करें और मैं आपके लिए दुआ करूँ, इससे हम दोनों निजात पा लेंगे। राहिब ने कहा, मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जा नहीं हो सकता। अगर तुम मोमिन हो तो मैं आम मोमिनों के लिए जो दुआ करता हूँ, अगर वो दुआ खुदा कबूल फरमाएगा तो तुमको भी इनमें शामिल कर देगा। ये कहकर बरसीसा फिर नमाज में मुतवज्जा हो गया और गोरे शैतान को छोड़ दिया। गोरा शैतान भी नमाज में मशगूल हो गया। बरसीसा ने 40 रोज तक इसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी और नमाज में मशगूल रहा। 40 रोज के बाद जब नमाज से फारिग हुआ तो गोरे शैतान को नमाज में खड़ा पाया। आखिर शैतान की इतनी सख्त कोशिशें देखकर बरसीसा ने पूछा, तुम्हारा मकसद क्या है? गोरे शैतान ने कहा, मेरा मकसद ये है कि आप मुझे इजाजत दे दें, मैं भी ऊपर आपके पास आ जाऊं। बरसीसा ने इजाजत दे दी। गोरा शैतान ऊपर बरसीसा के पास खानकाह में आ गया और इसके साथ 1 साल तक इबादत में मशगूल रहा। पूरा चिल्ला खत्म होने से पहले रोजा इफ्तार नहीं करता था और न 40 रोजे पूरे होने से पहले नमाज खत्म करता था और अक्सर 2-2 चिल्ले यानी 80 दिनों तक यूं ही गुजर जाते थे। बरसीसा ने जब इबादत में इसकी ये मेहनत देखी तो खुद अपनी जात इसको हकीर मालूम होने लगी और शैतान की हालत पर इसको ताज्जुब हुआ। सवाल पूरा हो गया तो गोरे शैतान ने बरसीसा से कहा, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि आपके अलावा मेरा एक साथी है तो मैं इसके पास जाऊंगा। मेरा ख्याल तो ये था कि आप इससे ज्यादा इबादत गुजार होंगे, लेकिन आपके मुताल्लिक जो कुछ मैंने सुना था आपकी हालत उससे खैर पाई। ये बात सुनकर बरसीसा को अपनी मेहनत कम होने की शदीद तकलीफ हुई और चूंकि शैतान अमराज की शदीद रियाजत देख चुका था इसलिए इसकी जुदाई राहिब पर शाक गुजरी। रुखसत होते हुए गोरे शैतान ने बरसीसा से कहा, मुझे कुछ दुआएं आती हैं, मैं आपको वो सिखाता हूँ। जिस मशगले में आप हैं वो दुआएं इससे बेहतर हैं। आप इनको पढ़कर अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह बीमार को शिफा अता करेगा, दुखी को सुखी कर देगा और आसिफ ज़दा को ठीक कर देगा। बरसीसा ने कहा, मुझे ये मर्तबा पसंद नहीं, मेरे लिए अपना ही मशगला यानी इबादत ही काफ़ी है।
مجھے ڈر ہے کہ جب لوگ میرے پاس علاج کے لیے آئیں گے تو میری عبادت میں خلل پیدا ہوگا۔ شیطان برابر اصرار کرتا رہا، آخر راہب کو وہ دعائیں سکھا کر ہی چھوڑا۔ راستے میں ایک آدمی ملا، اس شیطان نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور طبیب کی حیت میں اس شخص کے گھر والوں سے جا کر کہا، ہمارے ساتھی کو اسے یا جنوں کا دورہ، کیا میں علاج کروں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ جا کر مریض کو دیکھا اور بولا، اس پر چڑے کا اثر ہے، میں اس پر قابو نہیں پا سکتا، البتہ تم کو ایک ایسے آدمی کا پتہ بتاتا ہوں جو اللہ سے دعا کر کے اس کو اچھا کر سکتا ہے۔ غرض اس نے برسیسا کا پتہ بتا دی اور کہا تم اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس اسم اعظم ہے، جب وہ اسم اعظم لے کر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ لوگ برسیسا کے پاس گئے اور اس سے دعا کرنے کی درخواست کی۔ اس نے انہی الفاظ سے دعا کر دی جو شیطان نے اس کو سکھائے تھے۔ فوراً مریض پر جس شیطان کا تسلط تھا وہ شیطان بھاگ گیا۔ ایک بار شیطان ابیس بنی اسرائیل کی کسی شہزادی پر اثر انداز ہوا۔ اس لڑکی کے 3 بھائی تھے اور باپ بادشاہ تھا۔ بادشاہ مر گیا اور اپنے بھائیوں کو اپنا جانشین بنا گیا۔ لڑکوں کا چچا بادشاہ ہو گیا تو وہ گورا شیطان اس شہزادی کی طرف متوجہ ہوا، اس کو سخت اذیت دی اور گلا گھونٹ دیا۔ پھر اس کے بھائیوں کے پاس طبیب کی شکل میں آیا اور بولا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کا علاج کر دوں؟ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا، اس لڑکی پر ایک بڑے خبیث جن کا سایہ ہے اور مجھ میں اس کو دور کرنے کی طاقت نہیں، البتہ میں تمہیں ایک شخص کا پتہ بتاتا ہوں جس تمام بنی اسرائیل والے اعتماد بھی کرتے۔ لڑکی کو اس کے پاس لے جاؤ، جب اس لڑکی پر وہ خبیث جن آئے تو وہ شخص اپنے علم سے دعا کرے کہ لڑکی ٹھیک ہو جائے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہاری بہن ٹھیک ہو گئی تو تم لوگ اسے واپس لے آئے۔ بھائیوں نے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے؟ شیطان نے کہا، برسیسا زاہد۔ وہ شخص برسیسا زاہد۔ شہزادوں نے کہا، وہ ہماری بات کیسے مانیں گے؟ ان کا مقام تو بہت بلند ہے۔ شیطان نے کہا، تم پہلے برسیسا سے لڑکی کو اپنے ساتھ عبادت خانے میں رکھنے کی استدعا، اور اگر وہ نہ مان تو تم اس کی خانگاہ کے برابر ایک اور عبادت گاہ تعمیر کروا دینا اور اپنے تعمیر کردہ عبادت خانے میں لڑکی کو چھوڑ آنا، اور برسیسا سے کہہ دینا کہ ہم اس لڑکی کو امانت کے طور پر آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس کی حفاظت اور علاج دونوں آپ کی ذمہ داری۔ شہزادے اپنی بیمار بہن کے ہمراہ برسیسا کی طرف گئے اور اس سے درخواست کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ شیطان کے مشورے کے مطابق شہزادوں نے راہب برسیسا کی خانگاہ کے برابر ایک عبادت خانہ تعمیر کرا دیا اور لڑکی کو اس میں رکھوا دیا، اور راہب سے کہا کہ یہ ہماری امانت ہے، بغرض ثواب اس کی نگرانی رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ واپس آ گیا۔ جب برسیسا نے نماز ختم کی تو ایک حسین لڑکی پر ایسی نظر پڑی کہ وہ لڑکی اس کے دل نشیں ہو گئی، اور برسیسا پوری طرح شیطان کے بس میں ہو چکا۔ اس کے بعد شیطان آ کر اس لڑکی کا گلا گھونٹ دیا۔ برسیسا نے اس کے لیے شیطان کی بتائی ہوئی دعائیں کی، شیطان اتر گیا۔ برسیسا نماز میں مشغول ہو گیا، شیطان نے آ کر پھر اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اس مرتبہ بے ہوشی میں وہ اپنا ستر کھولنے لگی۔ شیطان نے آ کر برسیسا کے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ ایسی حسین لڑکی تجھے پھر نہ میسر ہوگی، لہٰذا تو اس سے بدکاری کر لے، پھر تو توبہ کر لینا، بے شک اللہ معاف کرنے والا، اور اللہ تجھے معاف کر دے گا اور تیرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ شیطان کے بہکانے پر برسیسا لڑکی پر جا پڑا اور اس کے بعد مسلسل لڑکی کے پاس جاتا رہا۔ آخر لڑکی حاملہ ہو گئی اور اس کا حمل نمایاں ہو گیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، ارے برسیسا، تو رسوا ہو گیا، اب مناسب یہ ہے کہ تو اس لڑکی کو قتل کر پھر توبہ کر لینا۔ اگر لڑکی کے بھائی پوچھیں تو کہنا اس کا جن اس کو لے گیا، مجھ میں بچانے کی قدرت نہیں تھی۔ برسیسا نے لڑکی کو قتل کر دیا، پھر رات کے پچھلے پہر اس کی لاش لے جا کر پہاڑ کے کنارے دفن کر دی۔ دفن کرتے وقت شیطان نے آ کر لڑکی کی چادر کا ایک کونا پکڑ لیا، اس طرح چادر کا ایک کونا قبر کی مٹی سے باہر رہ گیا۔ برسیسا اپنی خانقاہ میں لوٹ آیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ لڑکی کے بھائی اپنی بہن کی خبر گیری کے لیے آئے اور انہوں نے آ کر دریافت کیا کہ برسیسا ہماری بہن کہاں ہے؟ برسیسا نے کہا، وہ خبیث جن آ کر اس کو لے گیا اور مجھ میں اسے روکنے کی طاقت نہ تھی، میں اسے روک نہ پایا۔ ان لوگوں نے برسیسا کی بات پر منوان یقین کر لیا اور سب لوٹ آئے۔ پورا دن وہ اپنی بہن کو ہر جگہ ڈھونڈتے رہے۔ شام ہوئی تو وہ تھکے ہارے گھر آ گئے۔ رات کو سوتے میں شیطان نے بڑے بھائی سے خواب میں آ کر کہا کہ برسیسا نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کر کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اس بھائی نے اپنے دل میں کہا کہ یہ خواب ہے اور شیطانی خیال ہے، برسیسا تو بہت بزرگ آدمی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ 3 رات برابر شیطان اس کو یہی خواب دکھاتا رہا، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ آخر شیطان خواب میں منجلے بھائی کے پاس گیا اور اسے بھی یہی بات کہی، مگر اس نے بھی اسے شیطانی وسوسہ کہہ کر ٹال دیا اور کسی سے کچھ بیان نہ کیا۔ آخر میں تیسرے بھائی کے پاس خواب میں جا کر شیطان نے یہی بات کہی۔ اس نے اپنے دونوں بھائیوں سے یہ خواب بیان کر دیا۔ منجلے اور بڑے بھائی نے بھی اپنے خوابوں کی تصدیق کر دی کہ ہم نے بھی یہی دیکھا ہے۔ پھر تینوں برسیسا کے پاس گئے اور کہا، برسیسا ہماری بہن کہاں ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟
برسیسا نے کہا میں تو تم کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ پر تہمت لگا کر کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو۔ یہ بات سن کر شہزادوں کو اس سے شرم آئی اور کہنے لگے ہم آپ پر تہمت لگانے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، ہم معذرت خواہ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تینوں لوٹ آئے۔ شیطان نے پھر خواب میں آ کر ان سے کہا ارے تمہاری بہن تو فلاں مقام پر دفن ہے اور اس کی چادر کا ایک گوشہ قبر کی مٹی کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ ان لوگوں نے جا کر دیکھا تو جیسا خواب میں دیکھا تھا ویسا ہی پایا۔ شہزادے غم غصے میں لو لشکر کے ہمراہ برسیسا کی عبادت گاہ پہنچے اور اسے گرا کر برسیسا کو باندھ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ ادھر ابھی شیطان نے برسیسا سے کہا تو نے اپنے جرم سے انکار نہیں کرنا، اگر تو نے انکار کیا تو تجھ پر 2 جرم عائد ہو جائیں گے، ایک قتل کا اور پھر انکار قتل کا۔ برسیسا نے اقرار کر لیا تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے اور سولی چڑھانے کا حکم دے دیا۔ سولی پر چڑھاتے وقت وہی ابھی شیطان اپنی اصل شکل میں آیا اور برسیسا سے کہا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ برسیسا نے کہا نہیں۔ بولا میں وہی ہوں جس نے تجھے دعائیں سکھائی تھی اور تیری دعائیں قبول ہوئیں۔ اگر تو اسی حالت پر مر گیا تو تیری وجہ سے دوسرے عبادت گزار راہبوں پر لوگ کبھی بھروسہ نہیں کریں گے اور لوگ ہر ایک عابد کو مکار دھوکے باز کہیں گے۔ برسیسا نے اضطراب میں پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ کہنے لگا میری ایک بات مان لے، اگر وہ بات مان لے گا تو میں تجھے موجودہ حالات سے بچا کر لے جاؤں گا، میں لوگوں کی نظر بندی کر دوں گا اور تجھے اس جگہ سے نکال کر لے جاؤں گا۔ برسیسا نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا بس مجھے سجدہ کر لے۔ برسیسا نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، اور برسیسا نے شیطان کو سجدہ کر دیا۔ شیطان نے کہا برسیسا میرا مقصد پورا ہوا، میں یہی چاہتا تھا، تیرا انجام یہی ہوا کہ تو کافر ہو گیا، اب میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ شیطان نے یہ بات محض دکھاوے کے لیے کہی، سچے دل سے نہیں، کیونکہ خدا کا خوف شیطانوں کی سرشت میں ہے ہی نہیں۔ یہی سب کلمات شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے روز کسی انسان کے ساتھ جہنم کا عذاب نہ بانٹ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا کر نئی آنے والی تمام ویڈیو سے بر وقت آگاہ رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ذکر الہی کرتے رہیں۔ اللہ نے کے بان۔